بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے تعاون پر زور، اسلامی تعاون تنظیم کا بیان۔ اسلامی تعاون تنظیم نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ بیت المقدس فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے اور اس کا دارالحکومت ہے اور مسجد اقصیٰ مکمل طور پر مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حدود میں لوہے کی سلاخیں لگا کر اور اس مبارک مقام پر پہنچنے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے صہیونی حکومت قبلہ اول کی قانونی اور تاریخی حیثیت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ OIC کے اس بیان میں صہیونیوں کی ان حرکتوں کا ناقابل قبول اور قابل مذمت قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی عسکری میدان میں روس کی معاونت ختم کر دے۔ G7 سربراہان۔ G7 ممالک کے سربراہان جن میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، جاپان، کینیڈا اور جرمنی شامل ہیں نے تیسرے فریق بالخصوص ایران سے اپیل کی ہے کہ وہ یوکرین جنگ کے لیے روس کو ساز و سامان کی فراہمی بند کر دے۔ G7 رہنماؤں کے نام پر اٹلی کی طرف سے جاری کردہ تحریری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم تیسرے فریق سے اپنے مطالبے کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ روس کی یوکرین کے خلاف غیر قانونی اور بلا جواز جنگ میں ساز و سامان کی مدد کو فی الفور بند کر دے، ورنہ انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ غزہ جنگ بندی۔ حماس نے ثالث کو تجاویز پیش کر دی۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ثالث کو تجاویز پیش کر دی ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پہلے مرحلے میں فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی خواتین اور بچوں اور عمر رسیدہ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس نے 700 سے 1000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تجاویز میں اسرائیلی جیلوں میں عمر قید کے 100 فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ حوثیوں کا اسرائیلی جہاز کو مزید بحری راستوں سے گزرنے سے روکنے کا اعلان۔ یمن کے حوثیوں کی جانب سے اسرائیل کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو سمندری راستوں سے گزرنے سے روکنے کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ حوثیوں نے یمن سے 2 اینٹی شپ بیلسٹک میزائل خلیج عدن اور 2 خلیج بحیرہ احمر کی طرف فائر کیے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق حوثیوں کی جانب سے فائر کیے گئے میزائلوں سے اتحاد کا کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائیوں کے دوران حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں 9 اینٹی شپ میزائل اور 2 ڈرونز تباہ کر دیے گئے ہیں۔ حماس نے فلسطینی صدر کی جانب سے نئے وزیر اعظم کی تقرری کو مسترد کر دیا۔ حماس نے فلسطینی صدر محمود عباس کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی جانب سے یک طرفہ طور پر اپنے مشیر اور کاروباری شخصیت کی بطور وزیر اعظم تقرری کو مسترد کر دیا۔ اپنے بیان میں حماس کا کہنا تھا کہ صدر محمود عباس کی جانب سے وزیر اعظم کی تقرری کا فیصلہ یک طرفہ طور پر کیا گیا ہے اور اس معاملے پر ان سے کسی قسم کا مشورہ نہیں لیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے رفح میں فوجی آپریشن کی منظوری دے دی۔ اسرائیل نے رفح میں عارضی کیمپوں میں مقیم لاکھوں فلسطینیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے رفح آپریشن کی منظوری دی ہے۔ غزہ میں 5 ماہ سے جاری جنگ کے باعث تقریباً 23 لاکھ فلسطینیوں نے رفح کے کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ اسرائیلی فوج کا نصیرت کیمپ پر حملہ، بچوں اور حاملہ خواتین سمیت 36 افراد شہید۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے ماہ رمضان میں بھی غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں ہفتے کے روز اسرائیلی فوج نے مہاجرین کے نصیرت کیمپ کو نشانہ بنایا۔ غزہ کے سرکاری ٹیلی ویژن نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نصیرت کیمپ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 36 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جمعے اور ہفتہ کی درمیانی شب کیمپ کو نشانہ بنایا، جبکہ حملے میں شہید ہونے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے پاکستان مؤثر اقدامات کرے، سربراہ حماس کا شہباز شریف کو خط۔
فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کو روکنے کے لیے سیاسی، سفارتی اور قانونی پلیٹ فارمز پر مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سربراہ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو خط لکھا ہے، جس میں انہیں دوسری بار وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور ان سے اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے سیاسی، سفارتی اور قانونی پلیٹ فارمز پر مؤثر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ غیر معمولی ژالہ باری سے سعودی عرب کے صحرائی علاقوں میں سفیدی چھا گئی۔ موسلادھار بارش اور ژالہ باری نے سعودی شہر حائل ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور میڈیا کی رپورٹس کے مطابق شدید ژالہ باری کے باعث صحرائی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ حائل ریجن کی بڑی شاہراہوں اور ژالہ باری کے باعث سفیدی چھا گئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ سعودی عرب کے علاقے ابہا میں بھی غیر متوقع موسلادھار بارش اور ژالہ باری کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ جنوری میں سینئر امریکی اور ایرانی حکام نے اردن میں خفیہ مذاکرات کے لیے اہم ملاقات کی۔ یہ انکشاف امریکی جریدے کی ایک رپورٹ میں سامنے آیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملاقات میں ایرانی وفد کی سربراہی نائب وزیر خارجہ نے کی، دوسری جانب امریکی وفد کی سربراہی مشرق وسطیٰ کے امور کے رابطہ کار نے کی۔ امریکی جریدے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملاقات میں بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں اور امریکی اڈوں پر حملوں پر بات ہوئی۔ ایرانی حکام نے ملاقات میں امریکہ سے غزہ میں جنگ بندی کروانے کا کہا۔ ناسا نے خلا بازی کے خواہش مند افراد کو درخواست جمع کروانے کی تاریخ دے دی۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے خلا بازی کے خواہش مند شہریوں کو مستقبل کے مشنز کا حصہ بننے کے لیے 2 اپریل تک درخواست جمع کروانے کا وقت دے دیا ہے، جو چاند اور اس سے آگے تک خلائی سفر کر سکیں گے۔ حکومت نے IMF کو بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ حکومت اور IMF کے درمیان دوسرے اقتصادی جائزے پر مذاکرات کے تیسرے روز حکومت نے IMF کو بجلی ٹیرف میں بروقت اضافے کی یقین دہانی کروا دی۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کا امکان ہے۔ قیمتوں میں ماہانہ، سماہی اور سالانہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ نجی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے کی بھی یقین دہانی کروا دی۔ اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی قرارداد منظور۔ پاکستان نے جنرل اسمبلی میں اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے قرارداد پیش کی تھی۔ قرارداد کے حق میں 115 ووٹ پڑے، کسی نے مخالفت نہیں کی، جبکہ 44 ارکان ووٹنگ کے عمل کے دوران غیر حاضر رہے۔ قرارداد میں اسلامو فوبیا کے تدارک کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پلاسٹک کے بینک نوٹوں کے اجرا کی تردید کر دی۔ اسٹیٹ بینک نے ان رپورٹوں کو بے بنیاد اور غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا۔ بینک نوٹوں کے کاغذ سے پولیمر میں تبدیل کیے جانے کے بارے میں فی الحال کوئی منصوبہ یا تجویز زیر غور نہیں ہے۔ جو بائیڈن کی روسی ہم منصب کی ایک بار پھر توہین، پیوٹن کو ٹھگ قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو ٹھگ کا لقب دے دیا۔ امریکی صدر اس سے قبل روسی ہم منصب کو قاتل، آمر کسائی اور جنگی مجرم بھی کہہ چکے ہیں، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ماضی کے زبانی حملوں پر صدر جو بائیڈن کو کبھی سخت جواب نہیں دیا، بلکہ وہ ایسے الفاظ کے استعمال پر جو بائیڈن کو درازی عمر کی دعائیں دیتے رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا موقف ہے کہ جو بائیڈن ٹرمپ سے بہتر ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں پیشگوئی ممکن ہے۔ چینی خلائی اسٹیشن نے تجارتی آلات اور مادی نمونوں کی پائیداری کا ٹیسٹ مکمل کر لیا۔ چین نے اپنے خلائی اسٹیشن پر تجارتی آلات اور مادی نمونوں کی خلا میں پائیداری کا ٹیسٹ مکمل کر لیا ہے۔ آلات اور نمونوں کی پہلی کھیپ کو بحفاظت خلائی اسٹیشن واپس پہنچایا گیا۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے نیشنل اسپیس سینٹر کے مطابق تجارتی آلات اور نمونے خلائی اسٹیشن کے بیرونی حصے سے اسٹیشن کے
ایئرلاک ماڈیول میں زمین پر سائنسدانوں اور خلائی اسٹیشنز کے روبوٹک بازو کی مدد سے جمعرات کی رات 9 بجے منتقل کیے گئے۔ شین واٹسن پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ بننے کی دوڑ سے دستبردار ہو گئے۔ سابق آسٹریلین آل راؤنڈر شین واٹسن پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ بننے کی دوڑ سے دستبردار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ شین واٹسن کو ہیڈ کوچ کا عہدہ دینا چاہتا تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ انہیں پی سی بی کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے لیے $20 لاکھ کی آفر کرائی گئی۔ شین واٹسن جو پاکستانی سپر لیگ کے رواں سیزن میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کے کوچ بھی تھے، نے T20 کرکٹ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا کوچ بننے کے بارے میں پی سی بی سے گفتگو کی۔ عاقب جاوید سری لنکا ٹیم کے بولنگ کوچ مقرر۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم نے بولنگ کوچ کے لیے سابق پاکستانی کرکٹر عاقب جاوید کی خدمات حاصل کر لیں۔ سری لنکن کرکٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق عاقب جاوید کو T20 ورلڈ کپ کے لیے بولنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ سری لنکا کرکٹ کا کہنا تھا کہ عاقب جاوید T20 ورلڈ کپ میں سری لنکن ٹیم کی کوچنگ کریں گے، جس کے لیے سابق کرکٹر فوری طور پر سری لنکا کرکٹ کو جوائن کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔